السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی عقیدہ کی استاد، نام میرا ہے سارا۔ آپ لوگ اپنا مختصر تعارف کرائیے۔ آج پہلی کلاس ہے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ باقاعدہ کلاس شروع کرتے ہیں۔ آج آپ 2 اسٹوڈنٹس ہیں، اپنے نام بتائیے اور آپ بتائیں کہ اپنے کتنے عرصے سے ہمارے ساتھ اس گروپ میں ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میم وعلیکم میرا نام السلام۔ بشرا سرور ہے اور جی، سیکنڈ سیمسٹر ہے ہمارا یہ۔ صحیح۔ ہاں جی، پہلے میں نے علوم دین کا کورس نہیں کیا ہوا، تعلیم القرآن کیا ہے میں نے الہدا کے کورسپونڈنس کورس کے ذریعے۔ پہلے فہم القرآن کیا تھا، پھر تعلیم القرآن کیا، صحیح۔ اور عربی گرامر کے ویسے ڈاکٹر عامر سہیل کے آن لائن جس میں شارٹ کورس ہے وہ کیا ہوا ہے، لیکن اس طرح جس طرح اب یہ آپ کا ہے ایک پراپر مختلف جی، سبجیکٹ، ہاں جی اس طرح کا نہیں کورس کیا، وہ فرسٹ ٹائم ہی کر رہی ہوں۔ چلیں۔ نام آپ نے اپنا کیا بتایا؟ بشرا سرور، صحیح۔ جی جی چلیں، بسم یاسمین خواجہ۔ السلام آپ، علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ میں یاسمین ممبئی سے، انڈیا سے۔ جی، میں نے کافی کوشش کی ہوں الحمدللہ، اور عقیدے کی بھی اور حدیث اور اس کی تفصیل جی، پر۔ صحیح۔ اور حمیرہ؟ جی السلام علیکم۔ جی، اپنا مختصر تعارف دیجیے۔ جی میرا نام سمیرہ ہے اور میں نے یہ پہلے کورس کیا تھا، اب دوبارہ مطلب یہ والی کلاسیں جوائن کی ہوں۔ کیونکہ مجھے آپ کا نام نا جانا پہچانا لگ رہا تھا۔ چلے اب ہم انشاءاللہ اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، عقیدہ۔ تو پہلے سیمسٹر میں نے آپ کو پڑھایا تھا، پھر ایک سیمسٹر میں ہم لوگوں نے اس کو نہیں کنٹینیو کیا، اب ہم اس کو دوبارہ کر رہے ہیں۔ تھوڑا سا اس کا تعارف دے دیتے ہیں اور پھر جو ٹاپکس ہم انشاءاللہ اس سیمسٹر میں لے کے چلیں گے۔ عقیدہ کا جیسا کہ ہم نے اس کو پہلی کلاسز میں آپ کو بتایا تھا، عقیدہ جو تھے ایک یقین جازم یا ایک پختہ یقین جو ہے اس کو عقیدہ کہتے ہیں، اور یہ عربی لفظ عقد سے بنا ہے۔ عقد کا مطلب ہوتا ہے نا گرہ۔ تو اس کا، میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی میم بالکل صحیح آ رہی ہے۔ جی چلا، اور اس کا جو اپوزٹ ہوتا تھا ہل، یعنی کہ کھول دینا، اور یہ ہوتا ہے کسی چیز کو مضبوطی سے باندھ دینا۔ اور اسلامی عقیدہ میں وہ سارے احکامات شریعت بھی آ جاتے ہیں جس پہ مسلمان نے عمل کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور احکام کا تعلق تو مطلب کرنے سے ہوتا ہے نا، عبادات سے ہوتا ہے، لیکن اس کی مثال آپ یوں سمجھیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، پڑھنے سے پہلے ہمارا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہے، اور یہی حال جو ہے وہ باقی احکامات اور عبادات کا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یا معاملات اور اخلاقیات ہیں۔ تو پہلے ہمارے دل میں یہ پختہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ ساری عبادات، یہ سارے احکامات ہم پہ فرض کیے ہیں، اور کچھ چیزیں ہیں وہ کہ وہ صرف ہمارے اس کا تعلق یقین کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب وہ یقین یا عقیدہ پختہ ہوتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں ہماری عبادات اور جو ہیں اعمال سرزد ہوتے ہیں۔ اور عقیدہ جو ہے اس کی جو بنیاد ہے یہ دین کی، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے 6 جو ہیں بیسک جو ہیں 6 اس کے ارکان ہیں، وہ آپ کو الحمدللہ پتہ ہوں گے۔ کوئی بتانا پسند کریں گے کہ عقیدہ کے 6 بنیادی ارکان کون سے ہیں؟ میم شہادہ، نماز، روزہ، نہیں حج، زکوٰۃ، جہاد۔ نہیں بیٹا، یہ جو ہے نا یہ ہے، اس کو ارکان اسلام کہتے ہیں۔ تو عقیدہ جو ہے نا، عقیدہ کہ ایمان آپ نے کن 6 کتاب پہ، بیسک 6 چیزوں پر ایمان لانا ہے وہ بتائیں۔ جی رسولوں اچھا پہ، نماز، کتابوں پہ، رسولوں پہ، فرشتوں پہ، آخرت پہ۔ جی جی اب کیا رہ گیا اس میں؟ گن گن کے بتانا۔ سب سے پہلے اللہ کی توحید پر، توحید، ملائکہ، رسول، آخرت اور ہم، یوم حساب اور اور کتب تقدیر۔ اور تقدیر، اچھی اور بری تقدیر پر۔
ٹھیک ہے؟ اگر انسان کا عقیدہ ٹھیک ہے تو امید کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ اس سے جو اعمال صحیح جو ہیں وہ سرزد ہوں گے۔ اگر عقیدے میں جو ہے وہ خرابی آ جائے، عقیدے میں کجی یا ٹیڑھ آ جائے تو پھر ہم اس بات کی امید نہیں کر سکتے۔ جیسے آپ ایک اس کو جو ہے اساتذہ سمجھاتے ہیں نا درخت کی مثال سے، کہ جڑ ہو، اوپر سے آپ شاخیں کاٹ دو، تنا کاٹ دو تو وہ دوبارہ سے پودا نکل آئے گا، اور عقیدہ اسلام کی جڑ ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ کلمات طیبہ جو ہے وہ اس کی مثال سورۃ ابراہیم میں اللہ نے شجرۃ طیبہ سے دی۔ تو اگر درخت کی جڑیں باقی ہیں، عقیدہ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ العزیز اوپر عبادات جو ہیں وہ جو ہے صحیح ہونے کے بہت کم امکانات ہوتے ہیں۔ عقیدہ میں ٹیڑھ آ جائے تو پھر جو ہے کوئی امید نہیں رکھی جاتی۔ تو اس لیے سب سے زیادہ زور جو ہوتا ہے وہ عقیدہ پہ ہوتا ہے۔ عقیدہ میں بھی سب سے زیادہ ضروری جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور عقیدہ توحید پہ ہم پچھلے سیمسٹر میں بات کر چکے ہیں، اور عقیدہ توحید جو ہے اس کا مطلب جو ہے اس کو ہم مختصراً کر لیتے ہیں آج، کہ اللہ جو ہے اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ رب ہے، اور تمام اچھے اسماء و صفات جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے وہ اللہ کے لیے ہیں۔ ہم ان پہ ایمان لاتے ہیں اور ان کی کیفیت کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ اب میں نے جو آپ کو ایک تینوں توحید کو ملا کر ایک مختصر یا مجمل تعریف بتائی ہے، اس کو میں دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں۔ پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ رب ہے۔ ٹھیک ہے؟ ہر کائنات میں ہر چیز کا رب ہے۔ دوسری چیز ہے کہ وہ معبود برحق ہے۔ معبود برحق ہے یا الہ برحق ہے کا مطلب یہ ہے کہ وہی ایک ایسی ذات ہے جو اپنی خصوصیات کی بنا پر اس کا یہ حق ہے کہ عبادات کی جو بھی صورتیں ہیں وہ اللہ کے لیے ہی خاص ہیں۔ ٹھیک ہے؟ جو عبادت جس قسم کی عبادت ہے وہ صرف اللہ کے لیے کی جائے، کسی اور ذات کے لیے نہیں، اور وہی اس کا حقدار ہے اور برحق اس عبادت کا وہ مستحق ہے۔ نمبر 2۔ نمبر 3 پوائنٹ یہ ہے کہ تمام اسماء و صفات جو اللہ نے اور اس کے رسول نے اللہ رب العزت کے لیے بیان کیے، ہمارا ان پر ایمان ہے، اور ان کے معنی پر بھی ایمان ہے، اور ان کی کیفیت کو ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ تو جب یہ ہم لوگ اس کو ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں تو عقیدہ توحید ہمارا پورا ہو جاتا ہے۔ یہاں تک بات اگر نہیں سمجھ میں آئی تو پوچھ لیں، کیونکہ میں نے اس کو بہت مختصر اور جلدی بتایا ہے، کیونکہ ہم یہ چیزیں پڑھ چکے ہیں۔ اگر آپ کو نہیں سمجھ آئی، کوئی پوائنٹ آپ پوچھنا چاہتی ہیں یہاں تک کی گفتگو میں، تو آپ پوچھ سکتی ہیں۔ میں سمجھ تو آ گیا، لیکن یہ عقیدہ کا سبجیکٹ پہلے تو نہیں پڑھا ہم نے۔ اس کی نا یہ مجھے اب ہیرا سے کنفرم کرنا پڑے گا کہ انہوں نے پچھلا سیمسٹر کون سا چلایا ہے، کیونکہ میں خود 6 مہینے کے سیمسٹر میں ساتھ رہی نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے؟ تو پھر میں آپ کو اس پہ وضاحت دے سکوں گی۔ اچھا، ابھی جو میم ہم نے پچھلے سیمسٹر میں ہم نے فقہ، سیرہ اور تفسیر اور تجوید 4 سبجیکٹ پڑھے تھے۔ تفسیر، تجوید، فقہ اور سیرہ بس۔ اچھا، اگر آپ نے فقہ نہیں عقیدہ نہیں پڑھا اور عقیدہ توحید اور اس سے ریلیونٹ چیزیں نہیں پڑھی تو ہم لوگ اس کو بھی دوبارہ سے انشاءاللہ کور کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ سارا جی، آپ نے جو پڑھایا تھا وہ لاسٹ ایئر پڑھایا تھا، جو پچھلا بیچ تھا 2024 کا، اور اس ایئر سے 2025 کا نیو بیچ سٹارٹ ہوا ہے، اور یہ نیو اسٹوڈینٹس ہیں۔ بس ایک میرا خیال ہے جو پریویس کی ہیں، لیکن باقی جو ہیں وہ نیو۔ چلیں، آج ہم نے کہ نبوت اور رسالت کو کور کر لیتے ہیں، تو پھر ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم لوگ جو ہیں جو ٹاپکس پہلے سیمسٹر کے ہیں اسی کو لے کر چلیں۔ ٹھیک ہے؟ تو پھر اگلے انشاءاللہ اس میں ہم جو ہیں وہ عقیدہ توحید کو لے کر چلیں گے۔ آج ہم نبوت اور رسالت کی بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک منٹ رکیے گا۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ نبوت کیا ہے اور رسالت کیا ہے۔ اور کیونکہ آپ ماشاءاللہ طالبات ہیں، آپ کو کچھ نہ کچھ تو اس کے متعلق علم ہوگا۔ پہلے آپ مجھے بتائیں کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے؟ میم نبی جو ہے وہ پہلے سے موجود شریعت کو کنٹینیو کرتے ہیں، اور رسول کو اللہ تعالیٰ نئے رولز اینڈ ریگولیشنز کے ساتھ نئی شریعت عطا کرتے ہیں۔
اور کتاب دونوں کی پر صورت وہی میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے. دونوں پہ تو وہی ہوتی ہے جی. ہاں بالکل آپ نے صحیح کہا. اچھا ان کی دونوں کی جو ہے نا ڈیفینیشنز میں کچھ اختلاف ہیں. جب ہم ایک تھوڑا سا اپر لیول پہ چیزوں کو پڑھتے ہیں نا تو پھر ہم اختلافات کا ذکر کرتے ہیں جو کسی ڈیفینیشنز میں تعریفات میں جو ہوتے ہیں، اور اس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں، اس سے ہمیں تھوڑا ہمارا ویو جو ہے نا اس میں وسعت اور براڈنس پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو آج ہم اس کو انشاءاللہ پڑھتے ہیں. نبوت اور رسالت جو ہوتی ہے یہ ایک ایسی چیز ہے، اس کو کہتے ہیں وحبی ہے. وحبی کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے اپنا نبی اور رسول چنتا ہے. یہ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی جو ہے انسان جو ہے اپنی محنت سے یا اپنی عبادات سے جو ہے وہ نبوت اور رسالت حاصل کر لے. اور دوسرا ہمارا یہ ایمان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں. اس کے بعد نبوت اور رسالت کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. اور وحبی کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ خود چنتا ہے، اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے کہ اس نے کس کو اپنا نبی بنانا ہے. اور آج دن تک جتنے نبی انبیاء اور رسول آئے وہ سارے کے سارے ہمیں قرآن کیا بتاتا ہے کہ مرد تھے اور انسانوں میں سے تھے، ٹھیک ہے. آیت نمبر سورہ انعام کی آیت اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آئے تو کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہمیں بھی ویسا ہی نہ ملے جیسا کہ اللہ کے رسولوں کو دیا گیا. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اور اللہ جانتا ہے کہ اسے کہاں پہ جو ہے اپنی رسالت رکھنی ہے. تو یہ جو ہے نا اس آیت کا ٹکڑا کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اس کو آپ لکھ لیں. یہ محل استشہاد ہے، یعنی اس بات کی دلیل ہے ہماری بات کی کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اسے رسول چنتا ہے. سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید بما کانوا یمکرون، ان قریب مجرموں کو ان کے مکر اور فریب کے بدلے میں اللہ کے ہاں ذلت اور شدید عذاب پہنچے گا. اگر آپ یہ پوری آیت نہیں لکھتے تو یہ والا ٹکڑا جو ہے آیت کا آپ نوٹ کریں، اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، ٹھیک ہے. اب انہوں نے ایک اور بات بیان کی ہے، آپ جو ہے نوٹس آپ کو پرووائڈ کر دیے جائیں گے انشاءاللہ، تو آپ اس میں دیکھنا کہ جو فلاسفہ ہیں وہ ان کے یہاں پہ جو فلسفی پر چلنے والے مسلمان تھے، ٹھیک ہے، وہ نہیں کہ جب مسلمانوں میں فلسفی آئی تو ان کے یہاں پہ یہ کانسیپٹ آیا کہ نبوت ایک ایسی چیز ہے جو محنت سے حاصل کی جا سکتی ہے. لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بات اب آپ ذہن میں رکھیں. اب ہے نبی اور رسول میں فرق جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. نبی کا لفظ جو ہے وہ نبا سے نکلا ہے. نبا کا مطلب بتائیں گے کیا ہوتا ہے؟ قرآن کی آیت ہے نا اما یتساءلون عن النبأ العظیم، کیا مطلب ہوتا ہے نبا کا؟ خبر نیوز. خبر، ٹھیک ہے. تو نبی جو ہوتا ہے وہ نبی کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. نبی جو ہوتا ہے مخبر بھی ہوتا ہے اور وہ مخبر بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. مخبر کیا ہوتا ہے اور مخبر کیا ہوتا ہے؟ مخبر جو ہے نا وہ فاعل ہے، ٹھیک ہے. تو مخبر فاعل کا مطلب کیا ہے کہ جو آپ کو یا جو ہے انسانوں کو خبر دیتا ہے، اور مخبر کیا ہے کہ اس کو خبر دی جاتی ہے. مفعول ہے کہ مخبر وہ ہے، نبی مخبر ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی لانے والے فرشتے اس کو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں، خبر دیتے ہیں. اور پھر وہ خبر جو ہے وہ مخبر ہے کیونکہ نبی تو وہ خبریں جو ہیں وہ اپنے امت کو اور ان کو وہ بتاتا ہے، ٹھیک ہے. تو نبی جو ہے وہ نبا سے مشتق ہے اور یہ مخبر بھی ہوتا ہے اور مخبر بھی، یعنی اس کو خبر ملتی ہے اور یہ خبر کو آگے امت کو دیتا ہے، ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، تو نبی انہوں نے نبا جو ہے نا نبا کے جو ہے وہ معنی بیان کیے ہیں. پھر نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، تو اس کی آپ ایک مثال یہ والی اگر یاد کر لیں اما یتساءلون عن النبأ العظیم، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ نبا کا مطلب کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب باقی مثالیں نہ بھی کریں اور باقی یہ یاد کر لیں کہ نبی جو ہے وہ مخبر ہوتا ہے اور مخبر، ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد جو ہے بعض اہل لغہ نے نبی کو نبوہ سے مشتق کہا ہے. نبوہ کیسے لکھتے ہیں؟ نون با واو اور تائے مدورہ گول تاج ہوتی ہے. اور نبوہ جو ہے وہ زمین کے بلند حصے کو کہتے ہیں. پہلے ہم نے کیا کہا کہ نبی کا لفظ کون سے لفظ سے نکلا ہے؟
کون سے کلمہ سے نکلا ہے؟ نبا سے. نبا سے. اور اب ہم کہہ رہے ہیں کہ نبوہ، نون با واو تائے مدورہ، کہ زمین کا بلند حصہ. کیونکہ نبی جو ہوتا ہے وہ جیسے زمین کا ایک بلند ٹکڑا ہوتا ہے، اس طرح نبی اپنے مرتبہ میں عام لوگوں سے اعلیٰ ہوتا ہے. تو اس لیے جو ہے یہ اس کو نبوہ سے مشتق کہا گیا. لیکن یہ ایک کمزور وجہ ہے جو ہم نے پہلے بیان کی کہ نبا سے ملا ہوا ہے یہ لفظ نبی، تو وہ زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، اب نبی کے معنی واضح ہو گئے؟ جی میم کافی واضح ہو گئے. اچھا میم یہ آپ کس بک سے پڑھا رہی ہیں؟ دیکھیے یہ ہمارے جو ہے نا اس کے آئی یو کے جو ہے نوٹس ہیں، ہم اس سے اسٹڈی کر رہے ہیں. اچھا تو اور یہ ہمیں ہمارا ملے گی؟ طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہم یہ نوٹس انشاءاللہ العزیز اسٹڈی کریں گے، آپ کو ان کے لیکچرز پرووائڈ کریں گے. اور لیکن اس کے ساتھ ایک چیز ہوگی کہ اصل میں یہ سارے جو عقیدہ پڑھایا گیا ہے یہ پڑھایا گیا ہے شرح و عقیدہ طحاویہ سے نا. تو جو اصل بک کا عربی کانٹیسٹ ہے تو جو بہت آسان ٹاپکس ہوں تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم ایک آدھا پیج پہ وہ کور ہوتے ہوں تو ہم اس کو اصل بک سے بھی پڑھیں انشاءاللہ العزیز، تاکہ ہماری جو ایک عربی سے تھوڑا سا ہچکچاہٹ ہوتی ہے، ہیزیٹیشن ہوتی ہے، وہ ختم ہو. ٹھیک ہے، تو آپ سے دعا ہے کہ آپ اپنے لیے اور میرے لیے ثانیوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت دے رکھے اور ہم یہ اس کو جیسے میرے ذہن میں ہے ہم اس کو ویسے کنٹینیو کر پائیں. چلیں اب ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں. اب ہم آتے ہیں رسول کے معنی کی طرف. ٹھیک ہے، رسول جو ہے وہ ارسال سے ہے. ٹھیک ہے، اور ارسال جو ہوتا ہے ارسالن لغت میں بھیجنے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جب کسی کو کسی کام کے لیے بھیجتے ہیں. تو اس کی مثال انہوں نے اس لفظ کی قرآن سے دلیل دی ہے، سورۃ نمل کی آیت نمبر 35 وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٍ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ. میں ایک ہدیہ بھیجتی ہوں پھر دیکھتی ہوں کہ جو بھیجے گئے ہیں وہ کیا پیغام لے کے لوٹتے ہیں. ٹھیک ہے، مرسلون یہ ہے محل استشہاد. اور مرسلاتن بھیجتی ہوں، تو نبی کا معنی کس لیے گیا؟ ارسالن سے، یعنی بھیجنے والا، بھیجنا. اسی طرح رسول اس شخص کو کہتے ہیں جو پیروی کرتا ہے. ایک پہلا مطلب کیا بھیجنے والے، بھیجنے سے لیا گیا، دوسرا کہ جو پیچھے چلتا ہے. ٹھیک ہے، جو اس کے انہوں نے عربی میں مثال دی کہ جو اونٹ ایک دوسرے کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں الابلو رسلا، ایک دوسرے کے پیچھے جو ہے وہ اونٹ آئے. اور رسول کو رسول اس لیے کہتے ہیں کہ اگر پیروی کے معنی میں دیکھیں کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے حکم کے پیچھے چلتا ہے. ٹھیک ہے، ایک رسول کا مطلب کیا؟ بھیجا ہوا، اور دوسرا معنی کیا ہے؟ پیچھے چلنے والا، پیچھے آنے والا، پیروی کرنے والا. تو اللہ کے پیغامات کے، اللہ کے احکام کی پیچھے چلتا ہے، تو ان معنی میں رسول کا مطلب ہو گیا. ٹھیک ہے، اچھا اب ہم ذکر جب کریں گے نا نبی اور رسول میں فرق کا، تو اس میں یہ ذہن میں رہے کہ مختلف علماء نے اس کی مختلف تعریفات کی ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ ان دونوں کے معنی و مفہوم میں کوئی فرق نہیں، ہر نبی رسول ہوتا ہے اور ہر رسول جو ہے وہ نبی ہوتا ہے. یہ پہلا قول ہے. ٹھیک ہے، کیا ہے پہلا قول؟ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دونوں مترادف معنی ہیں اور ان کے معنی میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے، یعنی ہر نبی رسول ہوتا ہے اور ہر رسول نبی ہوتا ہے. لیکن یہ بات درست نہیں ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سارا جی مذکرہ کا پیج بتا دیں کون سا ہے؟ مذکرہ کا پیج میرے پاس ہے، پیج نمبر 6. 1 سیمسٹر 1. یہ ہے سیمسٹر 2 ہے. جی ٹھیک. ٹھیک ہے، اچھا لیکن اب ہم یہ بتائیں گے کہ ان دونوں میں فرق ہے، اور وہ کیا فرق ہے، کیونکہ بہت سارے ہمیں قرآنی دلائل ملتے ہیں کہ نبی اور رسول کے معنی میں فرق ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کیا دلائل ہیں؟ احادیث میں ہمیں انبیاء کی گنتی کا ذکر ملتا ہے کہ کتنے اللہ رب العزت نے کتنے نبی بھیجے، اور اسی طرح رسولوں کی گنتی کا بھی ذکر ملتا ہے. تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1,24,000. اکثر ہم کہتے ہیں نا کہ یہ نمبر ہمارے لیے بہت فیملیئر ہے، الحمدللہ ہم سنتے آئے ہیں نا کہ 1,24,000 نبی بھیجے.
پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رسولوں کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اصحاب بدر کی تعداد کے برابر۔ اصحاب بدر کی کتنی تعداد تھی؟ نہیں، میں بیچ میں سوال کروں گی، آپ کوشش کر کے جلدی سے اس کا جواب دیں میم دوبارہ ایک بار ہی پوچھیں۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ذر غفاری کہتے ہیں کہ جب پوچھا گیا کہ رسولوں کی تعداد کتنی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحاب بدر کے تعداد کے برابر۔ اچھا اچھا، اب آپ نے کوشچن کیا پوچھا ہے؟ اصحاب بدر کی تعداد کتنی تھی؟ وہ تو 313 نہیں تھی؟ ہاں، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ رسولوں کی تعداد بھی 310 سے کچھ اوپر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ رسول اور انبیاء میں فرق ہے، نبی زیادہ تعداد میں آئے 1,24,000 اور رسول جو ہیں وہ تقریباً 313 کی تعداد میں آئے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے اس کا حوالہ آپ لکھ لیں، صحیح ابن حبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا، اب یہ بات ہے کہ کئی جگہوں پر رسول کا عطف نبی پر اور نبی کا عطف رسول پر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ قرآن میں نبی کا لفظ آیا ہے لیکن اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ رسول۔ اور بعض اوقات رسول کا لفظ آتا ہے لیکن مراد کیا ہوتی ہے؟ نبی۔ سمجھ آئیں؟ اور معطوف لہ جو ہوتے ہیں وہ دو الگ چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ ایک عطف کا قانون ہے۔ اب عطف کا قانون آپ کو شاید نہیں سمجھ میں آئے گا، اب آپ اتنا لکھ لیں اس چیز کو کہ بعض اوقات نبی کا عطف جو ہے وہ رسول پہ ہوتا ہے اور رسول کا عطف نبی پہ ہوتا ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں اب اس کی جو ہے نا مثال دیکھیے، سورۃ الحج آیت نمبر 52، اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ۔ اب دیکھیں ہم نے نہیں بھیجا اس سے آپ سے پہلے کسی رسول کو اور نہ کسی نبی کو۔ اب یہاں پہ کیا ہے کہ رسول اور نبی کے درمیان واو ہے عاطفہ، ٹھیک ہے۔ إِلَّا إِذَا تَمَنَّا أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اے پیغمبر، آپ سے پہلے ہم جب بھی کوئی رسول اور نبی بھیجتے تو اس کے ساتھ یہ واقعہ ضرور ہوا کہ جب اس نے اللہ کا کلام پڑھا تو شیطان نے اس کے پڑھنے کے ساتھ ہی کفار کے دلوں میں کوئی رکاوٹ ڈال دی، پھر جو رکاوٹ شیطان ڈالتا ہے اللہ اسے دور کر دیتا ہے، پھر اپنی آیتوں کو زیادہ مضبوط کر دیتا ہے۔ اللہ بڑے علم والا اور حکمت کا مالک ہے۔ تو اس میں جو ہم نے جس چیز پہ غور کرنا ہے اس آیت کے ٹکڑے پہ وہ ہے رسول ولا نبی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اگر آپ کو یہ مثال بہت لمبی آیت لگتی ہے تو آپ یہ دوسری آیت کو دیکھیں، اس کو آپ اپنے اس میں ریفرنس میں رکھ لیجئے گا کہ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلِصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مخلصاً وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، مریم سورۃ کی آیت نمبر 51۔ کہ اس کتاب میں موسیٰ کا ذکر کیجئے جو اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے، رسول اور نبی تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے رسول کا ذکر الگ ہے اور نبی کا ذکر دونوں مثالوں میں الگ ہے، تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے الگ جو ہے معنی رکھتے ہیں۔ اور جیسے آپ نے اس کو بتایا تھا شروع میں کہ نبی وہ ہوتا ہے جن کو وحی کی جاتی ہے لیکن ان کو نئی شریعت نہیں دی جاتی، اور رسول جو ہوتا ہے ان کی شریعت بھی نہیں ہوتی ہے اور وحی تو ہوتی ہی ہے، اور نبی پہلے آئے ہوئے رسول کے شریعت کو لے کر چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ڈیفینیشن آپ لکھ لیں کہ نبی اور رسول دونوں میں ایک چیز مشترک جو ہے وہ کیا ہے، دونوں پہ وحی ہوتی ہے۔ نبی جو ہوتا ہے وہ پہلے سے آئی ہوئی شریعت جو ہوتی ہے اس کی پیروی کرواتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو رسول ہوتا ہے اس کو نئی شریعت کے ساتھ بھیجا جاتا ہے۔ اب ایک دوسری جو تعریف ہے وہ یہ ہے
اب ان کو آپ نے الگ، یہ الگ تعریف ہے، اس کو الگ لکھیے گا کہ نبی وہ ہوتا ہے جس پہ وحی کی جاتی ہے لیکن اسے تبلیغ کا حکم نہیں دیا جاتا، ٹھیک ہے، کہ اسے یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ کو جو وحی کی جا رہی ہے آپ نے اس کی تبلیغ کرنی ہے یا دعوت دینی ہے۔ اب یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ یہ تعریف صحیح ہے، لیکن ہم مختلف تعریفات آپ کو بتا رہے ہیں۔ رسول وہ ہے جسے وحی ہوتی ہے اور اسے تبلیغ کا حکم دیا جاتا ہے۔ اب یہ بات سمجھ میں آتی ہے، یہ ڈیفینیشن آپ کو؟ جی میم سمجھ تو آ رہی ہے کہ جو رسول ہیں وہ آگے تبلیغ اپنے، مجھے ویسے ایک اور بھی ڈفرنس یہ کسی نے بتایا تھا کہ جو رسول ہے وہ گزشتہ شریعت کو بالکل ختم کر دیتے ہیں اور بس نئی نئی شریعت کے شریعت ہوتی ہے ساتھ نا۔ سپروین یعنی کہ حاکم بنتا ہے، جو بادشاہ بنتا ہے رسول، وہ کسی کے محکوم ہو کے اپنی ورکنگ نہیں کر سکتا، اپنے رولز اینڈ ریگولیشن لاگو کرتے ہیں تبلیغ کے ذریعے۔ اور جو نبی ہیں جیسے حضرت یوسف علیہ السلام، وہ بادشاہ تو نہیں بنے تھے، انہوں نے خود تو ٹاپ لیول کو ٹیک اوور نہیں کیا تھا، تو جبکہ رسول ہے وہ ہر حال کے اندر جب رسول بن جاتے ہیں تو وہ اپنا علاقہ سارا خود ایز اے کنگ پرفارم کرتے ہیں۔ اچھا، اس بات پہ بھی میرا اس پوائنٹ پہ مجھے معلوم نہیں ہے، اور یہ ہم اگر اس بحث میں گئے تو یہ تھوڑا سا ہمیں اس کو الگ لانا پڑے گا۔ میرا جو اس پہ پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ نبی کو وحی اور وہ تبلیغ نہ کریں؟ تو ایسا تو ہمیں نہیں ملتا نا، جب ہم دیکھتے ہیں قرآن اور حدیث اٹھا کے کہ جو انبیاء ہوتے ہیں تو وہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام تھے، تو جب حضرت موسیٰ واپس آئے ہیں اور سامری نے عبادت کروائی، قرآن میں جو واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے پھر کہا کہ موسیٰ ہارون تم نے روکا کیوں نہیں ان کو، اور غصے سے تب تختیاں پھینکی ہیں۔ تو روکنا کیا ہے؟ ایک دعوت ہی تھی نا، ایک ان کو تبلیغ تھی نا ان کو کرنی۔ تو یہ پوائنٹ جو ہے یہ درست نہیں ہے کہ نبی کو تبلیغ کا حکم نہیں ہوتا۔ ہمیں ڈیفینیشن ملتی تو ہے لیکن ہم اس کو اس لیے نہیں مان سکتے کہ پھر اس کو نبی کو وحی کا اور پیغام دینے کا فائدہ کیا، نبی کو چوز کرنے کا فائدہ کیا جب اس نے اس چیز کی دین کی تبلیغ ہی نہیں کرنی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ نبی بھی تبلیغ کرتا ہے اور اس کو وحی ہی بھی کی جاتی ہے، اور بات ہوئی ہے ہاں لیکن اس کو نئی شریعت جو ہے وہ نہیں دی جاتی، ٹھیک ہے؟ جو موسیٰ علیہ السلام تھے وہ نبی تھے اور ہارون علیہ السلام نہیں، رسول۔ آپ الٹ کے آ گئی ہیں، دوبارہ بولیں۔ موسیٰ علیہ السلام رسول اور ہارون علیہ ہارون السلام نبی تھا، ٹھیک ہے؟ اور پھر نا قرآن میں آتا ہے نا کہ اے نبی اگر نبی وہی بیان نہ کرے تو نبوت کا پھر حق ادا نہیں ہوتا نا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے کہ جو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیغام آیا اس میں سے کوئی بات چھپا لی تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان لگایا۔ تو نبی یا رسول جو ہوتا ہے جو اس کے پاس پیغام آتا ہے، جو خبر آتی ہے، وہ من و ان جو ہے وہ لوگوں کو وہ بیان کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں جو ہے ایک اور حدیث سے ثبوت ہم دیکھتے ہیں کہ نبی جو ہوتا ہے وہ تبلیغ کرتا ہے۔ اس کا ہم ایک حدیث سے اور ثبوت دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر امتیں پیش کی گئیں، میں نے دیکھا کہ نبی جا رہے ہیں ان کے ساتھ ایک بندہ ہے، کچھ انبیاء جا رہے ہیں ان کے ساتھ 2 بندے ہیں، اور بعض انبیاء کے ساتھ ایک گروہ جا رہا ہے، اور بعض نبی ایسے بھی جا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں۔ اچھا، اب اس حدیث سے ہمیں یہ کیسے ثبوت ملا کہ یہ تبلیغ کے لیے ہے کہ نبی تبلیغ کرتا ہے؟ ہم تو اس بات کا ایک دلیل اس حدیث کو اس دلیل کے طور پر لائے ہیں کہ نبی بھی تبلیغ کرتا ہے۔ تو اس حدیث میں یہ کہاں سے سمجھ میں آیا کہ نبی تبلیغ کرتا ہے؟ میم نبی کے ساتھ بھی تو فرشتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے ہیں، اور اس کے بعد
وہ نبی نے وہ آگے پاس آن کرنا ہے پیغام، اور وہ فرشتے ان کے ساتھ نہیں، ہیں۔ آپ میرا جو پوائنٹ ہے نا وہ سمجھیں کہ ہم یہ حدیث جو لے کے آئے نا کہ قیامت کی دن آپ سے وسلم کہتے ہیں میں نے دیکھا کسی نبی کے ساتھ ایک امتی ہے، کسی کے ساتھ 2 ہیں، کسی کے ساتھ ایک گروہ ہے اور کسی کے ساتھ کوئی بھی نہیں۔ تو اس حدیث کو ہم دلیل کے طور پہ لائے ہیں کہ نبی بھی رسول کی طرح تبلیغ کرتا ہے، دعوت دیتا ہے۔ تو اچھا اس اچھا، حدیث میں اب ہاں اس مجھے کی سمجھ دلیل آئی ہے، کیسے اب نکلتی ہے مجھے اب آپ کی بتائیں۔ کوشچن کی سمجھ آئی ہے، کیونکہ فالوورز جو ان کے ساتھ ہوں گے، ان کے امتی، وہ ان کے فالوورز ہوں گے نا، اور فالوور وہ ہوتا ہے جو کسی انسان کی بات سن کے اس کو ہاں اپنے عمل میں بالکل لے کر صحیح، آتا ہے۔ تو نبی نے ماشاء اللہ، ظاہر ہے کہ بات بتائی ہوگی، تو انہوں نے اس کو فالو کیا اور ان کے ساتھ اٹیچ ہوئے۔ الحمدللہ، شکر الحمدللہ، آپ نے بالکل صحیح اس بات کو سمجھا ہے اور میں امید کرتی ہوں باقیوں کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہی بات ہے کہ نبی بھی تبلیغ کرتا ہے، نبی پہ بھی وحی آتی ہے، رسول بھی تبلیغ کرتے تھے، ان پر بھی وحی آتی تھی، اور لیکن شریعت کا فرق تھا۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ نبی کو نہ تو نئی شریعت ملتی ہے، نہ نئی کتاب ملتی ہے، اور نہ ہی نئی قوم ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، 3 چیزیں، پہلے ہم شریعت کی بات کر رہے تھے نا، اب ہم نے 2 چیزوں کا اضافہ یہ کیا کہ نبی کو نہ تو نئی شریعت ملتی ہے، نہ نئی کتاب ہوتی ہے، اور نہ ہی نئی قوم ہوتی ہے۔ پہلے رسول گزر چکا ہوتا ہے، اسی رسول کی کتاب جو اس رسول پہ آئی ہوتی ہے اسی کو وہ فالو کرواتا ہے، اسی رسول کی شریعت کو لے کر چلتا ہے اور اس رسول کی امت میں ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ بنی اسرائیل میں بہت سارے انبیاء آئے، اور جو رسول تھے وہ موسیٰ علیہ السلام تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہے داؤد علیہ السلام رسول تھے، اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ رسول تھے۔ پتہ ہے نا یہ بات کہ حضرت موسیٰ پہ جو کتاب آئی وہ کون سی تھی؟ تورات، اور داؤد علیہ السلام پہ؟ زبور، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ؟ انجیل۔ شاباش، تو ان تینوں کے پاس 3 نئی کتابیں، 3 نئی شریعتیں تھیں، اور اس کے بیچ میں بہت سارے انبیاء گزرے، سینکڑوں کے حساب سے آئے تھے، جن کے کچھ کو انہوں نے قتل کر دیا تھا، اور کس کے ساتھ انہوں نے اس طرح کی وہ کرتے تھے، بات تو مانتے نہیں تھے، انبیاء کو قتل تک کر دیتے تھے۔ تو بیچ میں جو رسول آئے تھے، جیسے زکریا علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، ٹھیک ہے، اور جیسے ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، اور اس طرح بہت سارے انبیاء، تو ان پہ جو ہے نئی کتابیں نہیں آئی تھیں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو ہی لے کر چل رہے تھے اور اسی پہ وہ عمل کروا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ جیسے ایک یہاں پہ آپ کی جو ہے نوٹس میں مثال ہے، یوشع بن نون بھی نبی تھے، وہ بھی قوم موسیٰ میں سے تھے، اور وہ موسیٰ علیہ السلام پر کیا کرتے تھے؟ ان کی کتاب کو ہی فالو کرواتے تھے۔ جی تو یہ میم بات سمجھ ہو گئی۔ گئی، چل الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد سورۃ بقرہ کی آیت نمبر آپ پڑھیے گا 246 آیت، جس میں وہ ذکر آتا ہے نا، ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں، اور یہاں پہ جو ہے آج کی ہم لوگ کلاس جو ہے، حیرا بتائیں گی کتنی دیر کی کلاس ہے؟ میم 10:45 پہ اسٹارٹ ہوئی ہے نا، تو 11:45 تک ہوگی۔ چلیں انشاءاللہ پھر ہم اگلا بھی کور کرتے جی ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ آیت نمبر جو ہے یہاں پہ ہے سورۃ بقرہ کی 246، تو اس کو آپ پڑھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اب ہم اگلا لیکچر نمبر 2 دیکھتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ اس بات نبوت اور رسالت، دلائل اور معجزات کے ذریعے کہ اللہ رب العزت جب کسی قوم میں نبی بھیجتا ہے یا رسول بھیجتا ہے، تو اس کی نبوت یا رسالت کے ثبوت کے طور پہ اس نبی کے ہاتھوں کچھ ایسے مافوق الفطرت جو ہیں وہ کام ہوتے ہیں کہ وہ اس کی نبوت کی یا اس کی رسالت کی سچائی کی دلیل ہوتے ہیں۔ مافوق الفطرت آپ کو سمجھ میں آتا ہے لفظ؟ جی میم، جو ان یوزول، فطرت سے ہٹ کے۔ ہاں، یعنی کہ جو نارمل فزیکل معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، نارمل ایک زندگی اللہ تعالیٰ نے جیسے دنیا کے کچھ اصول اور قوانین بنائے ہوئے ہیں، اس کے مطابق ہر چیز اپنا اپنا کام انجام دے رہی ہوتی ہے، لیکن وہ جو معاملہ ہو رہا ہوتا ہے نبی کے یا رسول کے ہاتھ سے، وہ ان سے ہٹ کر ہوتا ہے، اور وہ دوسرے لوگوں سے وہ کام ممکن نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، یعنی معجزہ جو ہے اس کو کہتے ہیں جو عاجز کر دیتا ہے لوگوں کو، کہ وہ اس کے جیسا، اس کی مثال نہیں لا سکتے، ویسا کر نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، اور معجزہ کا ہم نے کیا بتایا، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے معجزہ کا؟ میم کھلی دلیل ہوتی ہے نا معجزہ تو۔
کس چیز کی؟ میم نبوت کی یا رسالت کی کھلی دلیل ہوتی ہے؟ ہاں، یہ بات کہ جس شخصیت کے ہاتھ پر وہ معجزہ ہو رہا ہے وہ اللہ کا نبی ہے سچا اور اللہ کا رسول ہے. ٹھیک ہے، تو اس کانٹیکس میں ہم دیکھیں گے معجزہ کیا ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں معجزہ کی تعریف دیکھیں اور اس کے معنی. معجزہ کا لفظ جو ہے وہ اعجزہ یعجزو اعجازن سے مشتق ہے. ٹھیک ہے، کہ وہ نشانی جو عاجز بنا ڈالیں، یعنی کہ آپ آپ کو تسلیم بھی کرنا پڑے اور آپ ویسا کر بھی نہ سکو. وہ نشانی ہے آیت جو عاجز بنا ڈالے، اور وہ ایسا ایک خارق العادت یا خلاف واقعہ چیز ہوتی ہے، خلاف عادت چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ نبی کے ہاتھ سے ہوتا ہے. پہلی چیز ہے کہ وہ خارق عادت کا مطلب عادت سے ہٹ کر، ایک اس میں چیز ہوتی ہے کہ نبی کے ہاتھ پہ ہوتا ہے، اور تیسری چیز ہے کہ نبی یا رسول جس کے سامنے یہ لوگوں کے سامنے اس کو پیش کرتا ہے وہ اس سے عاجز ہو جاتے ہیں، وہ اس کے مثال جو ہے وہ نہیں لا سکتے. اور معجزہ وہ دلیل ہے جو کسی نبی یا رسول کی سچائی کو ثابت کرتا ہے کہ وہ نبی ہے اور سچا رسول ہے. اب آپ مجھے معجزے کی کوئی مثال دیں تو پھر ہم آگے چلتے ہیں. میم جو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صلی اللہ علیہ وسلم. سپلٹ آف مون بھی معجزہ تھا. لگتے پھر سارے پڑھائی جو آپ نے کرنی اور کوئی بندہ پارٹیسپیٹ نہیں کرا. سب لوگ کوشش کریں کہ سب لوگ کلاس میں پارٹیسپیٹ کریں. آپ کا نام کیا ہے؟ بشرا سرور میم. بشرا. چلیں، آپ نے بالکل صحیح کہا، جیسے صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی، اور جیسے چاند کا 2 ٹکڑے ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اشارے سے، اور سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے. ٹھیک ہے، کوئی اس کی مثال قیامت تک نہیں لا سکتا. جیسے معراج تھا، واقعہ معراج جو ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے بھی آگے، تو یہ سارے جو ہیں یہ معجزات ہیں. اچھا، اس کے بعد جو ایک اور چیز کیا ہوتی ہے معجزہ، کہ یہ نبی کے ہاتھوں تو سے ہوتا ہے لیکن نبی کی مرضی سے نہیں ہو رہا ہوتا. مرضی کس کی ہوتی ہے؟ کس کے حکم سے ہو رہا ہوتا ہے؟ اللہ کے حکم سے. ہاں، اللہ کے حکم سے. ٹھیک ہے، اس کی آپ کی بک پیج نمبر 10 پہ آپ کو اس کی جو ہے عربی میں بھی ڈیفینیشن ملے گی. امر خارق للعادتی یظہرہ اللہ علی ید مدعی النبوۃ تصدیق لہ فی الدعوی مقرونۃ بالتحدی مع عدم المعارضہ. السلام علیکم. دوبارہ سنیے گا اس کو. امر خارق للعادہ، کہ ایک ایسا امر ہے جو خلاف عادت ہوتا ہے. یظہرہ اللہ، جو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ظاہر کرتا ہے. علی ید مدعی النبوہ، جو مدعی نبوت کے ہاتھوں سے ہوتا ہے. تصدیق لہ فی الدعوی، اور یہ معجزہ اس بات کی تصدیق کے لیے ہوتا ہے جو وہ نبی یا رسول دعویٰ کر رہا ہوتا ہے. مقرونۃ بالتحدی، اور اس کے ساتھ چیلنج جڑا ہوا ہوتا ہے، یعنی کہ لوگوں کو چیلنج کیا جاتا ہے کہ تم ایسا کر کے دکھاؤ. مع عدم المعارضہ، اور اس کا کوئی معارضہ نہیں کر سکتا، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا یا اس کو کوئی اپوز نہیں کر سکتا. تو کیا کیا چیزیں بتائیں؟ خلاف عادت ہوتا ہے، نبی یا رسول کے ہاتھوں سے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور پھر جن لوگوں کے سامنے اس کو کیا جاتا ہے ان کو چیلنج ہوتا ہے کہ تم ایسا کر سکتے ہو، اور پھر وہ اس کو جھٹلا بھی نہیں سکتے. یعنی کہ اس معجزے کو مانے بغیر ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اب جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات آپ ریپیٹ کریں تو آپ کو پھر سمجھ میں آئے گی. بتائیں کیا کیا معجزات ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تو بچپن سے ہی وہ جو مٹی کے کھلونے بناتے تھے، یا یہ کوڑ کے مرض کو ہاتھ لگانے سے ٹھیک ہو جاتا تھا. پھر یہ جو مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، یہ ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ ہاں، السلام. مردوں کو زندہ کر دیتے. پھر
گوارے میں بچپن ہی میں بات بولے کیا تھے، تھا. کوئی بچہ نہیں بولتا بچپن میں، ہاں جی پیدائش جی کے فوراً بعد. اور گوارے میں ہی بات کیا تھا. لوگوں کو بتاتے تھے کہ وہ گھر میں کیا کھانا چھوڑ کے آئے ہیں اور کیا کھا کے آئے ہیں. ٹھیک ہے، اندھوں کو صحیح کرتے تھے، کوڑ کے مریضوں کو صحیح کرتے تھے، اور مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور لوگوں کو بتاتے تھے کہ وہ گھر میں کیا کھا کے آئے ہیں چھوڑتے ہیں. اور پانچواں کیا، بچپن سے ہی انہوں نے بات کی. اچھا، ایک چیز جو ہم بہت زیادہ غلطی کرتے ہیں اور بولتے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں خلاف عادت بات ایسی نظر آتی ہے آج کل، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہو گیا. تو کیا ایسا کہنا ٹھیک ہے؟ میم، جی ٹھیک ہے، کیونکہ آج کل بھی انسان جو ایکسیڈنٹلی بچ جاتے ہیں یا موجزاتی طور پہ کچھ بالکل انیوژل ہوتا ہے آج کل بھی، جو ہم دیکھیں، اس ایکسپیکٹ کو نہیں ہم کر اللہ سکتے. کی قدرت کہیں گے، اللہ کا معجزہ اچھا، نہیں اللہ کہیں کی گے. قدرت. ٹھیک کیونکہ ہے جی. معجزہ کا ایک جو پارٹ ہے وہ آپ نے مس کر دیا نا. معجزہ کے لیے ضرورت ہے کہ وہ نبی یا رسول کے ہاتھ پہ ہو، وہ نبی یا رسول کے ذریعے سے ہو رہا ہو. جب اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی اس کو کر رہا ہے، یا اپنی کسی اور مخلوق ملائکہ کے ذریعے سے کر رہا ہے، یا ڈائریکٹ کر رہا ہے، تو وہ معجزہ نہیں ہوگا. تو ہم اس کو یہ ہم بولے تھے نا، وہ تو اللہ کی طرف سے معجزہ ہو گیا، تو ہم یہ غلط ٹرم یوز کر رہے ہوتے ہیں. جو میں آپ کو بات سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ ہم وہ چیز پہ معجزہ کے لیے ایک اس کا حصہ یہ ہے کہ وہ نبی یا رسول کے ہاتھ پہ ہو. اب تو کوئی نبی یا رسول نہیں ہے نا. اگر کوئی خلاف واقعہ چیز ہوتی ہے تو اللہ کی قدرت کہیں گے، ہم اس کو اللہ کا معجزہ نہیں کہیں گے. معجزے کا تعلق نہ معجزے کی نسبت یا معجزے کا ریلیشن نبی یا رسول سے ہوتا ہے، وہ ڈائریکٹ اللہ سے نہیں ہوتا ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ جی میم، واقعی آپ صحیح کہہ رہی ہیں. بعض کا ایکسیڈنٹ وغیرہ کے اندر کوئی موجزاتی طور پہ ایک بچہ بچ جائے، یا کوئی بچ جائے، یا پوری گاڑی تباہ ہو جائے اور سب بچ جائیں، تو ہم نارملی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ موجزاتی طور پہ وہ لوگ بچ گئے. تو وہ الحمدللہ اب غلط آپ کو یہ بیان بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اچھا، دوسری ہے. بات یہ ہے کہ معجزہ ہم نے بھی یہاں کہا کہ نبی اور رسول کے ہاتھ سے ہوتا ہے. پھر یہ پوائنٹ نہ مس کر دینا کہ وہ نبی یا رسول کی اپنی مرضی سے نہیں ہو رہا ہوتا. ٹھیک ہے، کہ ہم بتائیں کہ کفار مکہ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ، تمہارے پاس جو ہے سونے چاندی کے گھر ہوں، تمہارے پاس ایسے باغات ہوں جس میں سے چشمے نکل پڑیں اور ایسے ہو جائے اور ویسے ہو جائے. تو اللہ کے نبی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اللہ کا حکم نہیں تھا. تو معجزہ بھی اس وقت ہی ہوتا ہے نبی کے ہاتھ سے جب اللہ کا اس میں حکم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھیں گے کہ معجزہ اور کرامت میں بھی فرق ہوتا ہے. اس میں جو ہے نا کچھ چیزیں جو خلاف عادت ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہے ٹوٹل جو ہیں وہ ہم پڑھیں گے کتنی چیزیں، 5 چیزیں. ٹھیک ہے، بلکہ 7 چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، 7 چیزیں پڑھیں گے، اور اس میں ہم دیکھیں گے معجزہ ہے، کرامت ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے جادو ہے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے ارباس النبوہ ہے، المعونہ ہے، اور سحر ہے. عموماً ہمارا جو زیادہ تر واسطہ پڑتا ہے یا ہم جو دیکھتے ہیں معجزہ، کرامت یا پھر سحر، جو لوگ جادو کرتے ہیں، یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اب میں سمجھ میں آنا چاہیے کہ ان میں کیا فرق ہے. یہ جو ساری لسٹ بتائی ہے آپ نے 5-6 چیزوں کی، یہ ہم نے پڑھنا ہے اب. ہاں، اب ہم یہ پڑھیں گے انشاءاللہ، پھر میں آپ کو یہ بتاؤں گی ڈیٹیل میں. صرف میں آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں، یہ سارے معاملات جو ہیں 6-7 چیزیں ہیں، یہ ایسی چیزیں، یہ ساری خلاف عادت ہوتی ہیں، عادت کے خلاف ہوتی ہیں، لیکن یہ ایک دوسرے سے فرق ہیں. ٹھیک ہے، تو پہلے آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے معجزہ اور کرامت میں کیا فرق ہے. کوئی بتائے گا کرامت کیا ہوتی ہے؟ کبھی سنا کرامت کا نام؟ اب بشرا کے علاوہ کوئی بتائے گا؟ میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ہیلو، میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی السلام آ علیکم. رہی ہے میم. اچھا، میں نے آپ سے پوچھا معجزہ اور کرامت میں فرق بتائیں گے آپ لوگ؟ کرامت ولی اللہ کرتے ہیں. ہاں بالکل ٹھیک، یعنی کہ جو نبی کے یا رسولوں کے علاوہ عام نیک لوگوں کی سے سرزد ہو جاتی ہے تو اس کو کرامت کہتے ہیں.
تو ایسا کام جو خلاف عادت ہو اور نبی یا رسولوں کے علاوہ نیک لوگوں سے جو یعنی کہ شریعت پہ چلنے والے لوگ ہوں ان کے ہاتھوں وہ سرزد ہو تو ہم اس کو کرامت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کو ریپیٹ کریں جو میں نے کہا. جو نبی کے علاوہ ولی اللہ والوں کے ہاتھوں سے کوئی بات سرزد ہو انہیں کرامت کہتے ہیں. خلاف عادت بات سرزد ہو خلاف اور عادت، بظاہر خلاف وہ اور عادت. نیک شخص ہو، یعنی کہ نیکی پہ چلنے نیک والا، شریعت پہ چلنے والا کوئی شخص ہے اور اس کے ہاتھ ولی سے اللہ خلاف نہیں. عادت. اچھا اچھا جی اب صحیح. اچھا اب یہ اس میں دونوں میں ڈفرنس کیا ہے؟ جو معجزہ ہوتا ہے وہ نبوت اور رسالت کی دلیل ہوتا ہے، لیکن جو کرامت ہوتی ہے وہ کسی کے نیک ہونے کی دلیل نہیں ہوتی، نہ ہی وہ اس کا دعویٰ کرتا ہے جیسا شخص. ٹھیک ہے، کرامت کے لیے ولایت کا دعویٰ نہیں ہوتا، اور کہ وہ بندہ کہے کہ میں ولی ہوں اس لیے مجھ سے کرامت سرزد ہوئی، اسے بعض اوقات پتہ بھی نہیں چلتا اور نہ ہی وہ دعویٰ کرتا ہے اپنے نیک ہونے کا. تو پھر اس میں یہ بندہ سوچتا ہے کہ پھر کرامت کا مقصد کیا ہوا؟ کرامت جو ہوتی ہے نا، جس بندے نیک بندے سے سرزد ہو رہی ہوتی ہے وہ اس کے اپنے لیے ہوتی ہے، اس کے دل کی ڈھارس کے لیے، اس کے ایمان میں اضافے کے لیے، اور وہ تشہیر کے لیے نہیں ہوتی ہے، وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ لوگوں کو بتائے وہ بات. یہ بات سمجھ میں آئی کہ کرامت جو ہے اس کو اس لیے سرزد نہیں ہو رہی ہوتی ہے کہ لوگوں کو بتائی جائے، لوگوں میں تشہیر ہو، یا وہ اس کی نیکی کی دلیل بن جائے اس بندے کے لیے، یا وہ اس کو چیلنج کر رہا ہو دوسروں کو، جیسے نبی چیلنج کرتے ہیں نا کہ میرا معجزہ ہے، میں نے پہاڑ میں سے اونٹلی نکال کے دکھائی، کوئی اور دکھائے. موسیٰ کہتے ہیں میں ڈنڈا پھینکتا ہوں اور اللہ کے حکم سے سانپ بن جاتا ہے، کوئی اور ہی ایسا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، یا حضرت عیسیٰ کہیں کہ جی میں تو میں جو ہے میں اندھوں کو صحیح کر سکتا ہوں، کوئی اور کر کے دکھائے. تو اس میں چیلنج ہوتا ہے، جبکہ کرامت میں یہ چیلنج نہیں ہوتا. یہ باتیں سمجھ میں یہاں تک آئی ہیں؟ جو آئی ہیں وہ تھوڑی ریپیٹ کر دیں، کیونکہ میں نے 3-4 پوائنٹس دونوں کے ڈفرنس کے بتا دیے، اب آپ کوئی مس نہ کر دیں. یہ میم آپ نے لکھوایا ہے کہ معجزہ نبی یا رسول پر ہوتا ہے، اور وہ دلیل ہوتی ہے نبوت یا رسالت کی، اور جو کرامت ہے وہ کسی بھی نیک یا شریعت پہ چلنے والے انسان سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ ہوتی ہے، مگر وہ اس انسان کے ایمان کی مضبوطی کے لیے ہوتی ہے، اسے ہوں لوگوں میں تشہیر کرنے یا اپنی کرامت کو، اپنے ایمان کو شو آف کرنے کے لیے نہیں ہوتی. اور معجزہ ہوں جو ہے وہ لوگوں پر نبوت کی دلیل کو ظاہر کرنے کے لیے پھر نبی اور رسول لوگوں کو بتاتے بھی ہیں کہ میں اللہ ہوں تعالیٰ کا نبی ہوں اور یہ معجزہ ہوا ہے، جبکہ جس پہ کرامت ہو اس کو میرے خیال لوگوں کو نہیں بتانا چاہیے کہ میں اللہ کا ہوں نیک بندہ ہوں، میرے بھی یہ کرامات ہاں ہوتے ہیں. ہاں، اس کو لوگوں میں تشہیر نہیں کرنا ہوتی. اور پھر معجزہ میں چیلنج ہوتا ہے، وہ چیلنج یا تحدی مقرون ہوتی ہے، کا مطلب ہے چیلنج سے ملا ہوا ہوتا ہے، کہ لوگوں کو چیلنج ہوتا ہے کہ تم ایسا کر سکتے ہو، اور کرامت میں ایسا کوئی چیلنج نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، معجزہ کی چیلنج کی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ میں کہتے ہیں نا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کہ اگر تمہیں طاقت ہے تو اس جیسی کوئی صورت بنا کے لے آؤ، اگر نہیں لا سکتے اور تم ہرگز لا بھی نہیں سکتے، یعنی قرآن معجزہ ہے اور تم اس جیسی کوئی صورت بنا کے لے آؤ اور تم نہیں لا سکو گے ہرگز بھی، تو اللہ تعالیٰ ان کو چیلنج کر کے خود ہی بتا رہا ہے کہ تم اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکو گے. پھر اس چیلنج کو جو ہے کفار مکہ میں سے تو کسی نے کبھی قبول نہیں کیا. ہاں، جو مسلمہ کذاب تھا، بعد میں جھوٹا نبی ہوا، تو اس نے کوشش کی تھی. تو جب اس نے اپنی قرآن کی طرح کی آیتیں بنانے کی کوشش کی اور لوگوں کو سنائی، تو اتنی مضحکہ خیز اور جو تھیں کہ لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے. تو یہ بات بتانے کا مقصد یہ کہ جو معجزہ ہے اس کے چیلنج کو قبول کرنا انسان کے بس میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ جی میم آگے.
چلیں ابھی اگلے جو ہم 6 چیزیں پڑھیں گے نا، میں ان کے آپ کو نام صرف بتا دیتی ہوں، آپ ان کو ایک دفعہ مطالعہ کر لینا. تو ہم اس کو کرنے کے بعد ہم پھر انشاءاللہ پہلے اس پہ ٹاپک پہ آئیں گے، ہم نے توحید کے ٹاپک پہ اس کو مکمل کرنے کے بعد. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم پڑھیں گے جو باقی کی چیزیں ہیں. خوارق العادہ امور. خوارق العادہ کا مطلب ہوتا ہے عادت کے خلاف. تو آپ دیکھیے گا، آپ کے ان کو شاید آپ کو لکھنا نہیں آئے تو آپ اس کو جو ہے املا اس کی دیکھ لیجیے گا. ارباس النبوہ پہلی چیز ہوتی ہے سواد کے ساتھ. ٹھیک ہے، ارباس نہیں، ارحاس النبوہ. پھر ہے معجزہ، پھر ہے کرامت، اور اس کے بعد ہے معونہ، میم عین واو نون. ٹھیک ہے، اور پھر ہے سحر. اب یہ چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ العزیز جو ہے ہم اپنے اگلے کلاس میں ان کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو اچھا تھوڑی سی اس پہ ڈسکشن ہم لوگ کر لیتے ہیں کہ جیسے ہمارے یہاں پہ بڑے لوگوں کی صوفیاء کی بڑی کرامتیں مشہور ہیں. سنیے کبھی ہمارے معاشرے میں جو بیان کی جاتی ہیں کیا کیا ہوتی ہیں، بتائیں تو صحیح. جو لوگ جو ہیں صوفیاء کی طرف، اپنے پیروں کی طرف، یا نیک لوگ جو گزر گئے ہیں، جیسے عبد القادر جیلانی اور بابا کیا ہے گنج شکر کی طرف، فرید گنج شکر کی طرف جو ہے، اس طرح دوسرے جو ہیں جن کو اولیاء اللہ کہتے ہیں ان کی طرف منسوب کر کے بیان کرتے ہیں کہ وہ یہ خوارق العادہ کام کرتے تھے. کچھ سنے ہوئے نہیں ہیں آپ لوگوں نے؟ کبھی نہیں سنی ایسی باتیں؟ میم سنی ہوئی ہیں، وہ ہر ہاں بزرگ کے ساتھ کوئی اسپیشلٹی اٹیچ کی ہوئی ہے لوگوں نے. ہاں، تو وہ تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں نا تاکہ ہم بتائیں کہ وہ ساری باطل امور ہیں، اور وہ چیز آپ تھوڑا سا اس کو بتائیں. میم یہ جو داتا صاحب یہ لوگ جاتے ہیں لاہور میں، وہاں پر داتا نام ہی ان کا اس لیے رکھا ہوا ہے کہ وہ دینے والے ہیں. وہاں جاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، دیگیں چڑھاتے ہیں، اور وہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ وہاں سے کوئی بھوکا کبھی واپس نہیں آتا، اور اس طرح کی باتیں ان کے لیے داتا مشہور کا مطلب وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ ہر چیز دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. داتا تو اللہ کی ذات ہے جو دیتا ہے، جو اولاد دیتا ہے، جو رزق دیتا ہے. پھر کوئی کسی کو کہہ دے لوگ تو فرید گنج شکر کے متعلق جو مشہور ہے وہ شاید یہ ہے کہ وہ جو ہیں لوگوں سے ملاقات کرنے کے لیے زندہ ہو کے آ جاتے ہیں، اور لوگوں کو وہ دکھتے بھی ہیں، اپنے مزار پہ بھی دکھتے ہیں، مزار کے رستوں پہ بھی دکھتے ہیں. کسی صوفی کو وہ جو ہے وہ ان کی کرامت ہوتی ہے، ان کو وہاں چلا دیتے ہیں، دریاؤں پہ چلا دیتے ہیں. کوئی مرے ہوئے جو ہیں بزرگان جو ہیں وہ اپنے مریدوں سے ملاقات کے لیے آ جاتے ہیں اور ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. کسی کو کہتے ہیں کہ جی انہوں نے اللہ کے ساتھ یہ جھگڑے کے، ہاں عبد القادر جیلانی کے متعلق کہ یہ انہوں نے اللہ سے جھگڑ کے روحوں کو جہنم سے نکلوایا. نعوذ باللہ من ذالک. ایسا کی بہت ساری باتیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے آج یہ سمجھا کہ کرامت جو ہے وہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں جو ان کے ہاتھ پہ سرزد ہوتی ہے وہ ان کے اپنے لیے ہوتی ہے، وہ تشہیر کے لیے نہیں ہوتی، اور نہ ہی دوسروں کو ان سے امپریس ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ ہی ان کو بیان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور ویسے بھی ہمیں پتہ ہے کہ معصوم اور بالکل گناہوں سے پاک تو صرف انبیاء اور رسل ہیں، اور باقی ہر چاہے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم جن کا مقام عام جو ہے مسلمانوں سے بہت زیادہ بلند ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے الحمدللہ، اور ہم ان کے جوتے کے برابر بھی نہیں ہیں. لیکن ان کی بات بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جاتی ہے تو وہ نہیں لی جاتی. ٹھیک ہے، اور ان کو بھی ان سے بھی ہم یہ بات نہیں کہتے کہ وہ معصوم ہے اور ان سے غلطی سرزد نہیں ہو سکتی. تو کچھ جا کے عام لوگوں کے متعلق ہم نے اتنا ان کو ان کے اولیاء اللہ کو ان کے بڑھا دیا ان کے مقام سے، ان کے جائز مقام سے، کہ ہم جو لوگ ہیں وہ شرک میں مبتلا ہو گئے، بدعات سے چلتے چلتے پھر شرک کر بیٹھتے ہیں ان کی وجہ سے. تو یہ بات ابھی اگر آپ کی طرف سے کوئی بات آپ لوگوں نے پوچھنی ہے، نہیں سمجھ میں آئی اور ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو وہ کریں، لیکن میں چاہوں گی کہ باقی لوگ کریں. بشرا سے الحمدللہ بشرا نے کافی ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا، لیکن باقی لوگوں کا بھی کلاس میں موجودگی کا پتہ چلنا چاہیے کہ ہاں یہ لوگ ہیں. ہم عقیدہ کا ٹاپک پڑھ رہے ہیں، اور یہاں پہ ہم جو کنٹینٹ ہے وہ کچھ اور ہے. دیکھیے اس کو کیسے عقیدہ کے کیسے ٹاپک، اچھا آپ کون بول رہی ہیں؟ یاسمین. یاسمین دیکھیے عقیدہ جو ہے نا ہم نے اس میں پڑھا ہے پہلا اس میں تھا عقیدہ توحید نا، اس میں پھر اس کے بعد ہے نبوت اور رسالت.
تو ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ نبوت اور رسالت سے ریلیٹڈ تھا. ہمارے اس بات پہ ایمان ہے نا کہ اللہ نے انبیاء اور رسول بھیجے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کا پیغام لوگوں کو دیتے ہیں، ان پر وحی آتی ہے. اب اس کو ہم نے اس لیول میں پڑھا کہ ہم نے دیکھا کہ انبیاء اور رسول میں ڈفرینس کیا ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم نے اس چیز کو ڈسکس کیا کہ جو معجزات انبیاء کے ہاتھ سے رونما ہوتے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے. پھر ہم نے ان کو کرامت سے جو ہے کمپیریزن اس کا کیا کہ معجزہ اور کرامت میں فرق کیا ہے. اچھا، ایک چیز جو ہے یہاں پہ مجھے یاد آ گئی معجزہ کے لحاظ سے حوالے سے، کہ بعض اوقات جو ہے نا معجزہ اللہ رب العزت کے حکم سے جب سرزد ہوتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی جب امت نے خود کسی معجزے کو طلب کیا، ٹھیک ہے، اور پھر اس معجزے کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائی، تو پھر اللہ تعالیٰ اس امت پر عذاب بھیج دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو معجزہ دو طرح سے دو ٹائمز پہ ہوتا ہے. ایک جب صرف اللہ رب العزت کی مرضی سے وہ رونما ہو رہا ہوتا ہے تو اس پہ جو ہے اس پہ پھر عذاب نہیں آتا. جیسے ہمیں پتہ ہے قرآن نازل ہوا، ٹھیک ہے، تو چاند جو ٹکڑے ہوا، اس میں یہ نہیں تھا کہ انہوں نے یہ چیزوں کا مطالبہ کیا، اللہ نے اپنی مرضی سے یہ معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، یا جیسے معراج کا واقعہ ہوا. لیکن جب معجزہ جو ہے کسی نبی کی امت طلب کرے اور اللہ رب العزت وہ معجزہ جو ہے وہ ان کو دکھا دے اور پھر بھی وہ ایمان نہ لائیں، تو پھر اس کے بعد عذاب آتا ہے. اس کی مثال جو ہے وہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی والا معجزہ ہے، کہ وہ جو معجزہ تھا وہ ان کی امت نے خود طلب کیا تھا. اسی طرح جب سورۃ مائدہ پڑھیں گے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عیسائیوں نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ ان کے پاس پکا پکایا خوان جو ہے کھانا وہ آسمان سے نازل ہو. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ معجزہ تمہیں دکھا دے گا، لیکن اگر تم اپنے مطالبے پر جب یہ معجزہ رونما ہو جائے گا اور تم ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر تمہارے لیے عذاب ہے. تو اب یہ بات نہیں بتائی گئی، اور اس پہ زیادہ یہی ہے کہ وہ خوان ان پر نازل نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس کے بعد پھر عذاب کا ذکر نہیں آتا. لیکن اب یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ معجزہ اگر مطالبے کے بعد وہ ہو جائے تو پھر اس پہ ایمان لانا نبی پر، نبی کی نبوت پر، وہ پھر امت پر فرض ہو جاتا ہے. اور اگر وہ پھر بھی نہیں لاتے تو پھر ان پر اللہ پہ اپنا عذاب بھیجتے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آج ہم انشاءاللہ العزیز کلاس ختم کرتے ہیں، اور اگلا ٹاپک میں کوشش کروں گی کہ نوٹس آپ سے پہلے شیئر کر دیے جائیں، آپ مطالعہ کر لیں اور پھر میں آپ کو گروپ میں بتا دوں. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.